اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو پھر اس حرام تعلق سے نامحرم کے ساتھ فالتو باتیں کرنے سے رکنا ہوگا، اور اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اور دوسرے شخص کو بھی روکنا ہوگا کہ میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، میں اس کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ تو نفس کو غلط خواہشات سے روکنا صبر ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، نفس کو غلط خواہشات سے روکنا صبر ہے۔ اسی طرح موبائل کی اسکرین پر فضول چیزیں دیکھنا، ایسا ٹک ٹاک دیکھنا کہ کہیں گانے آ رہے ہیں، کہیں کوئی ڈانس آ رہا ہے، کہیں کوئی مرد عورت آپس میں جگت بازی کر رہے ہیں، فضول ہنسی مذاق کر، ایسی چیزوں کو دیکھنا اور پھر ان کو لائک کر لینا اور ان کو بار بار دیکھنا۔ اب کتنا فتنہ ہے نا کہ آپ یوٹیوب پہ ایک اچھا لیکچر سن رہے ہیں تو نیچے ایک بڑی خوبصورت تصویر ریل پر آ رہی ہے، آپ کو ٹیمپٹیشن ہونے لگتی ہے کہ ذرا میں کلک کر کے دیکھوں اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، بس یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ وہ دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اور وہ جو اچھا کام کر رہے تھے وہ تو پیچھے ہی رہ گیا۔ تو آپ نے صبر تو نہ کیا۔ صبر کیا ہے؟ آپ کا نفس، آپ کی خواہش نفس کتنی بھی کہے کہ اس کے ذرا ڈریس دیکھ لو، تم اپنا بھی ایسا بنوا لو، نہیں دیکھنا، میرا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور بہت مہنگی اور بہت قیمتی ڈریسز کے ساتھ نہیں سنوارنا، مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو حرام کے درجے میں آتی ہیں، اب اسراف جو ہے وہ حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب وہ خواتین اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گی جو کئی کئی لاکھ کا منگنی اور شادی کا سوٹ بنوا رہی ہیں؟ کیا جواب دیں گی اللہ کو؟ اور پھر صرف دیکھا دیکھی، وہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، وہ فلاں کے گھر میں قرآن کلاس ہوتی ہے اور ان کی شادی ایسے ہو رہی ہے، ہم بھی کیوں نہ کریں؟ اور پھر اگر نہیں ہے تو قرضہ لے لے کے کر رہے ہیں۔ کتنے غلط ٹرینڈز ہمارے معاشرے میں چل پڑے ہیں جس کی وجہ سے کتنی ہی بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ ایسے جوڑے افورڈ نہیں کر سکتی، وہ جہیز افورڈ نہیں کر سکتی۔ اول تو جہیز لینا ہی ایک انتہائی غلط چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور مرد کے ذمہ یہ بات رکھی ہے کہ وہ لڑکی کو نہ صرف یہ کہ اپنے گھر لائے اور اس کی تمام ضرورت کی چیزیں پوری کرے، بلکہ الٹا اس کو حق مہر بھی دے۔ اس کو تو مہر بھی دینا ہے، کہاں یہ کہ اس سے جہیز کے مطالبے کیے جائیں۔ آپ سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ خواتین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس رسم کو ختم کرنے میں آپ پہل کریں، اپنے بیٹوں کا جہیز نہ لیں، اور آپ کہیں کہ نہیں ہم کریں گے کیونکہ بچی آپ نے دے دی ہمیں، یہ سب سے بڑا جہیز ہے۔ اس کی زندگی آپ نے اس کو پیدا کیا، پالا پوسا، محبت کے ساتھ بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اس قابل بنایا کہ آج وہ ہماری بیٹی بن جائے، تو یہ کوئی تھوڑا چھوٹا سا تحفہ ہے؟ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر مزید جہیز بھی لیے جائیں، کتنا ظلم ہے۔ لیکن عموماً اس معاملے کے اندر خواتین ہی زیادہ آگے جاتی ہیں، وہی مطالبے زیادہ کرتی ہیں، اور اگر لڑکی جہیز لے کر نہ آئے تو اس کی زندگی حرام کر دیتی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں یعنی سسرال میں کوئی برتن استعمال نہیں کر سکتی، وہ کہتے ہیں جو ماں باپ کے گھر سے لائے وہ استعمال کرو، ہمارے برتن استعمال نہ کرو۔ بھائی تو پھر اس کو ماں باپ کے گھر ہی رہنے دیتے، اس کو کیوں لے آئے؟ اگر اس کو اپنے گھر کا حصہ نہیں بناتے آپ تو پھر اس کو لانے کا کیا مقصد تھا؟ تو تمام خواتین ایسے ظلم سے پرہیز کریں کہ جو اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے سلوک کرتی ہیں اور ان کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، اور اگر آپ کے بیٹے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق ہے تو وہ آپ کو چبھتا ہے، کئی اکیلے بیچارے چلے جائیں تو وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ یہ ساری نفس کی شرارتیں ہیں، اور ان سے بچنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ دراصل صبر کرنا ہے۔ یہ بے صبرا پن ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جانا، ادھر شکایت لگا، جو آئے اس کو کہانی سنا، کسی کی غلطی دیکھ کر اس کے اوپر، یعنی جیسے بہو ہی کی غلطی ہوئی یا اسی طرح کوئی نند بھابھی کے بیچ میں، تو کسی کی غلطی دیکھ کر اس پر اس کو بدنام کر کے رکھ دینا، اس سے بات اس سے بات اس سے بات۔ بھئی جس کی غلطی ہے اس کو بیٹھ کے اچھی طرح سمجھائیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ اصلاح کر لیں۔ کوئی بھی آنے والی لڑکی اب آپ کے گھر کا حصہ ہے، آپ کی عزت ہے، آپ اس کو بدنام کریں گے گویا اپنے آپ کو بدنام کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ میں جو شادی کا رشتہ رکھا اس کو لباس سے تشبیہ دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، تم ان کو پروٹیکٹ کرو اور وہ تمہیں پروٹیکٹ کریں، تمہاری حفاظت کریں، تمہاری عزت کی حفاظت کریں۔